السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں صدیوں سے جاری ثقافتی اور خاندانی ریت رواج رفتہ رفتہ دین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نسل در نسل چلنے والا یہ سفر آج ہمیں یہاں تک لے آیا ہے کہ بہت سی من گھڑت باتیں اور سماجی پابندیاں عین دین بن چکی ہیں۔ حالانکہ اسلام کے احکامات بالکل واضح، روشن اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جن معاملات میں دین نے خاموشی اختیار کی ہے وہ دراصل انسانیت کے لیے رب کریم کی خاموش رحمت اور آسانی تھی۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت اور چھوٹ دی، ہم نے اسی میں اپنی زندگیوں کو الجھا کر رکھ دیا۔ اس روایتی دینداری نے جہاں اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کیا، وہاں عورت کی زندگی میں بھی بے پناہ مشکلات کا اضافہ کر دیا ہے۔ ایک عورت کے شب و روز کا منظرنامہ دیکھیے۔ وہ گھر کی چار دیواری میں ایک کٹھن اور مشقت آمیز زندگی گزارتی ہے۔ ایک طرف بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہے تو دوسری طرف گھر کی صفائی ستھرائی کا طویل سلسلہ، پھر گھنٹوں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تپش کو اپنے وجود پر جھیلنا ہے۔ اس سب کے ساتھ عورت کے اندر ہارمونز کی تبدیلی کا ایک مستقل قدرتی نظام ہے، جس کی وجہ سے خواتین کی جسمانی کیفیت مختلف مراحل میں بدلتی رہتی ہے۔ خواتین اپنے اندر ہارمونز میں تبدیلی کے باعث کبھی عام حالات میں بھی زیادہ گرمی، گھبراہٹ اور بے چینی محسوس کرتی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے روایتی دیندار گھرانوں میں جب گھر کی چار دیواری کے اندر پردے کے حوالے سے عورت پر بیجا سختی کی جاتی ہے تو پردہ بھی اس کے لیے ایک سزا بن جاتا ہے۔ خاتون کچن میں ہے یا واش روم میں، جو ہی فضا میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، گھر کے کسی کونے سے فوراً حکم صادر ہو جاتا ہے، سر ڈھانپ لو، خود پر چادر ڈال لو۔ اذان کے وقت عورت کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اب خواہ دوپٹہ میسر نہ بھی ہو، کوئی کتاب، کاپی یا کسی بچے کی شرٹ ہی سر پر رکھ لی جاتی ہے۔ بس کسی نہ کسی طرح سر کو چھپانا لازم سمجھا جاتا ہے۔ یہی حالات اس وقت بھی ہو جاتے ہیں جب کہیں سے تلاوت قرآن کی آواز کانوں سے ٹکرانے لگے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض روایتی ذہنوں میں یہ خط بھی سمایا ہوا ہے کہ گھر کے جنات سے بھی عورت کا پردہ ضروری ہے۔ ان تمام خود ساختہ کہانیوں کی زد میں صرف عورت ہی آتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شرم و حیا اور تقویٰ کا سارا بوجھ صرف عورت کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ اسلام میں پردے کے احکام بنیادی طور پر ستر اور حیا کے اصولوں پر قائم ہیں، نہ کہ غیر ضروری سختی پر۔ پردے کا ایک حکم وہ بھی ہے جو گھر کی چار دیواری سے باہر کے لیے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی عورت کی فطرت کا پاس رکھتے ہوئے اسے بڑی رعایت دی ہے، مگر ہم شاید اس رعایت کو قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہیں۔ ہم نے جیسے یہ فرض کر لیا ہے کہ خود کو مستقل سزا کی حالت میں رکھنا ہی قرب الہی کا واحد ذریعہ ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے حجاب اور معاشرتی تعلقات کے دائرے کو نہایت حکمت اور توازن کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور خواتین اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے۔ غور کیجئے کہ یہ بازار اور پبلک مقامات کے لیے ایک عام اور واضح حکم ہے۔ یہاں الا ما ظہر منہا کے الفاظ اللہ کی طرف سے عورت کے لیے ایک عظیم رخصت ہیں۔ خالق کائنات نے عورت کو حسن و رعنائی عطا کی ہے، اور یہ حسن اس کی آواز میں، اس کے ہاتھ پاؤں کی ساخت میں، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کے لباس کے انتخاب میں پنہاں ہوتا ہے۔ اب اگر وہ خود کو چادر یا عبائے میں لپیٹ بھی لے، تب بھی چلنے پھرنے یا ضرورت کے وقت اس کی آواز، آنکھیں یا ہاتھ پاؤں فطری طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس فطری ظہور کو گناہ قرار نہیں دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کے پردے پر مزید سخت حکم لگانے کی بجائے مرد کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے۔ اس کے بعد پردے کا دوسرا دائرہ گھر کے اندرونی ماحول اور محرم رشتہ داروں کے لیے بیان ہوا ہے۔ یہاں بھی دین کا حسن دیکھیے کہ بعض غیر محرم رشتہ داروں یا ماتحتوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنی سماجی رعایت دی ہے۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں ان مردوں کا ذکر کیا گیا ہے
جن کے سامنے قریبی رشتہ داری کی بنیاد پر پردے کی وہ سخت پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں جو عام غیر محرم مردوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ ان میں سے شوہر کے علاوہ والد، سسر، بیٹے، بھائی، بھانجے اور بھتیجے جیسے وہ قریبی رشتہ دار شامل ہیں جن کے ساتھ انسان کی فطری اور خاندانی قربت موجود ہوتی ہے۔ اس میں شوہر کی طرف سے سوتیلے بیٹے اور شوہر کے آباء و اجداد یعنی شوہر کے بزرگ رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے مرد حضرات سے بھی پردے کی پابندی ختم کر دی جو عورت کے محرم تو نہیں لیکن اس کے ماتحت ہونے کی وجہ سے کسی سماجی یا گھریلو ضرورت کے تحت قریبی تعلق میں آ سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا اپنے غلام سے پردہ ختم کر دیا۔ اگرچہ غلامی کا یہ کلچر اب جدید دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جب یہ کلچر موجود تھا، عورت کو اپنے غلام کے سامنے جانے کی اجازت تھی۔ اور اس آیت میں عورت کے ماتحت ایسے مرد حضرات سے بھی پردے کی پابندی ختم کر دی جن میں جنسی میلان نہ ہو اور عورت کو اپنی عفت و عصمت کے حوالے سے ان سے کوئی خدشہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر گھر کے ایسے بزرگ ملازم جن سے عورت خود کو محفوظ سمجھتی ہو، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسلام ایک متوازن اور فطری دین ہے۔ یہ نہ تو انسانی ضروریات سے چشم پوشی کرتا ہے اور نہ ہی زندگی پر ایسے احکام مسلط کرتا ہے کہ زندگی ایک مشقت بن جائے۔ پردے کے معاملے میں بھی اسلام نے عمر، بدلتے ہوئے حالات اور معاشرتی تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بڑی عمر کی خواتین کے لیے ایک ایسی رعایت بیان کی ہے جس کا ذکر ہمارا روایتی دیندار طبقہ عام طور پر نہیں کرتا۔ سورہ نور میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ۔ اور وہ عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر کی چادریں اتار دیں، بشرطے کہ وہ اپنی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ یہ آیت اس بحث میں ایک محکم اور فیصلہ کن دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کی عمر اور حالات تبدیل ہونے پر پردے کے احکامات میں اتنی زیادہ نرمی فرما دی کہ فیصلے کا پورا اختیار خود عورت کے اپنے ہاتھ میں دے دیا۔ یعنی اگر وہ چادر اوڑھے رکھے تو یہ اس کا حسن انتخاب ہے، لیکن اگر وہ عمر کے اس حصے میں اس زحمت سے آزاد ہونا چاہے تو دین کی روح سے اس پر کوئی گناہ یا ملامت نہیں۔ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جہاں بے پردگی اور اپنے جسموں کی نمائش فحاشی اور عریانی کا ایک بڑا سبب ہے، وہیں دوسری طرف عورت پر پردے کے حوالے سے بے جا سختی ایک دوسری انتہا ہے جو اسلام کی اصل روح کے خلاف ہے۔ ہماری اس خود ساختہ دینداری کا اسلام کی اصل تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ کاش ہم دین کی فطرت کو اسی آسانی اور توازن کے ساتھ سمجھیں جو خود ہمارے خالق نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔